بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد۔ ایمان کے تعلق سے بات ہو رہی تھی کہ ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو کن باتوں پر ایمان لانا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور پھر اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے نبی اور رسول، ان پر ایمان لانا، وہ رسولی ہی۔ آپ قرآن میں کبھی دیکھیں گے رسول اور کبھی دیکھیں گے نبی۔ رسول سنگلر ہے اور اس کی جمع پلورل جو ہے رسل ہے۔ رسول ایک، رسل سارے۔ اسی طرح نبی سنگلر ہے اور اس کی جو جمع ہے انبیاء۔ صاحب مشکات نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسند احمد سے ایک حدیث لائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، اور یہ روایت قابل قدر ہے، لی جا سکتی ہے، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، مرفوع حدیث ہے۔ ان 1,24,000 نبیوں میں سے 315 رسول ہیں۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، نبی کے پاس وحی آتی ہے، اللہ کچھ احکام دے کر بھیجتے ہیں، اور دنیا میں ہر جگہ، ہر علاقے میں، ہر قوم کے لیے اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے ہمیشہ نبی آتے رہے ہیں۔ سارے جو نبی ہیں وہ 1,24,000، ان میں سب سے پہلے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور اخیر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے 315 رسول بھی ہیں۔ نبی تھوڑا سٹیٹس بڑھتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جسے اللہ ایک مستقل شریعت دے کر بھیجتا ہے۔ آج تک جو سسٹم تھا، جو شریعت تھی، اب وہ ختم ہے، آج کے بعد دوسرا ہوگا۔ رسولوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، کتاب جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی۔ تو 315 ایسے نبی گزرے ہیں 1,24,000 میں سے، جن کو اللہ نے الگ الگ سسٹم، شریعت دے کر بھیجا ہے زندگی گزارنے۔ پہلے جو تھا اسے نئی شریعت دے کر بھیجا۔ ان رسولوں میں سب سے پہلے جو رسول ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام۔
انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف جو وحی رسالت بھیج رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف بھی یہی وحی رسالت بھیجی ہے۔ ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے آدم اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں کوئی رسول نہیں آئے، نبی آئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ایک نئی شریعت بھیجی، زندگی کے کچھ احکامات نئے سرے سے دے کر بھیجی۔ تو پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ یہ اس حدیث میں بھی جو بخاری اور مسلم میں ہے، قیامت کے دن ساری امتیں ہر نبی کے پاس جائیں گی کہ آپ اللہ سے بات کیجئے، حساب شروع ہو جائے، سفارش کیجئے۔ تو پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ نوح علیہ السلام کے پاس جا کر یہ سارے لوگ یہی کہیں گے، اے نوح، آپ تو اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت نوح پہلے رسول ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں پہلے۔ ان سے پہلے سارے نبی تھے جو بھی آئے، جتنے بھی آئے، جن میں سب سے پہلے حضرت آدم۔ اور رسالت جو شروع ہوئی نوح علیہ السلام سے، یہ پہلے رسول ہیں۔ بیچ میں بہت سارے نبی آئے، 313 ہوئے، نوح علیہ السلام سے ملا کر 314، اور ہمارے نبی 315 رسول اس دنیا میں آئے ہیں۔ ان کو نبی اور رسول ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 نبی بھیجے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہیں، اور اسی طرح 315 اللہ نے رسول بھیجے ہیں، جن میں پہلے رسول حضرت نوح اور آخری نبی بھی اور رسول بھی ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یہ امت کے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے رشتے میں۔ ان کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ خاتم النبیین فرمایا ہے، حالانکہ رسول بھی ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ساتھ ساتھ رسولوں کے بھی ختم کرنے والے ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، جب کوئی نبی ہی نہیں آئے گا تو سپیریئر جو رسول کہاں سے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ لیکن لفظ جو یوز کیا اللہ نے، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، اس کے اندر ایک حکمت ہے۔ بعد میں بہت سارے جھوٹے نبی آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم الگ سے کوئی شریعت نہیں لے کر آئے ہیں، ہم اسی اسلام کو، اللہ کے نبی کی شریعت کو ہی آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جن میں سے ایک جھوٹا ہمارے ہندوستان میں ہوا، غلام احمد قادیانی، وہ قرآن کو بھی مانتا ہے، سب کچھ مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں الگ سے کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی جو دین شریعت ہے، قرآن حدیث، ان سب کو مانتا ہوں، لیکن میرے پاس وہی آتی ہے۔ جھوٹا۔ قرآن میں کیا بتایا گیا؟ اللہ نے نبوت کو ہی ختم کیا ہے، رسول تو دور کی بات، نئی شریعت دور کی بات ہے۔ اب کوئی ایسا آ ہی نہیں سکتا جس پر وہی آئے جو اللہ کا نبی ہو۔ اس بات کو ختم کرنے کے لیے ان جھوٹوں کے خلاف ایک پروف اللہ نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں دیا ہے۔ اب کوئی بھی آ کر کوئی مسئلہ، کوئی نئی چیز نہیں دے سکتا ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے۔ کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ ایک تو یہ۔ اچھا، ان
1,24,000 میں سے یا 25 رسولوں میں سے قرآن کے اندر کتنوں کے نام آئے؟ صرف 25 نام ہیں قرآن کے اندر۔ یہ سورہ انعام کے اندر ایک ہی جگہ پر 17 نام ہیں، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، یہ سارے اور الگ الگ دوسری جگہ دوسرے سوروں میں آئے ہیں۔ ٹوٹل جو نام قرآن میں ہیں وہ 25 ہیں۔ قرآن کے علاوہ حدیثوں کے اندر جو قرآن میں تو نہیں ہے، 2 پیغمبروں کے نام حدیثوں نے کنفرم کیا ہے۔ ایک حضرت شیث علیہ السلام، شیث ایک اللہ کے نبی ہیں۔ ابن حبان میں ایک حدیث ہے جس میں یہ کنفرم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، مرفوع حدیث ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، شیث۔ اور ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی بنے ہیں، یوشع بن نون کے نام سے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں روایت ہے، حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو سورج ہے اسے اللہ نے کبھی روکا نہیں ہے، جب سے اللہ نے اسے بنایا یہ وقت پر ڈوبتا ہے، لیکن ایک بندے کے لیے اللہ نے اس سورج کو کئی راتوں تک روکے رکھا، ڈوبا ہی نہیں سورج، اور وہ حضرت یوشع بن نون، فلسطین جو ہے، فلسطین پر حملہ چل رہا تھا، جہاد چل رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اے سورج تو بھی اللہ کی طرف سے مامور ہے، ڈیوٹی پر ہے، اور میں بھی ڈیوٹی پہ ہوں۔ پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ جب تک میرا یہ کام ختم نہ ہو جائے سورج کو ڈوبنے نہ دینا۔ تو جب فلسطین فتح ہوا تو پھر سورج ڈوبا کئی راتیں۔ تو یہ حضرت یوشع ابن نون کے بارے میں، یہ بھی نبی ہیں، یہ 2 حدیث کے ذریعے سے کنفرم ہیں۔ یہ 3 ایسے نام ہیں جن میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ، اور یہ قرآن میں ان کا ذکر ہے، حضرت خضر علیہ السلام جسے ہم لوگ خواجہ خضر بولتے ہیں، اور ایک ہے ذوالقرنین، اور ایک کا نام ہے تبع، قرآن میں آیا ہے وقوم تبع کل کذب الرسل، تبع قوم نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، یہ قرآن کے اندر ہے۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ تبع بھی نبی ہیں، قرآن میں صراحت نہیں کی ان کا نام کے ساتھ، لیکن ان 2 کے بارے میں حضرت ذوالقرنین اور تبع، ان 2 کے بارے میں صحیح بات یہ ہے، حاکم نے مستدرک کے اندر ایک صحیح حدیث لائے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ خود یہ فرمایا تھا، میں خود نہیں جانتا کہ تبع نبی تھے یا نہیں تھے، اسی طرح ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں تھے، علی شرط الشیخین، بخاری مسلم کی شرط پر یہ حدیث ہے مستدرک حاکم کے اندر۔ تو اس میں یہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں نہیں جانتا، یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ دونوں نبی نہیں ہیں، یعنی کنفرم نہیں ہے، تو اس لیے ہم رکیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پکا نبی ہیں، اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہی ہم کہیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ دونوں بھی نبی رہے ہوں یا ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، ہمیں نہیں معلوم۔ تیسرا جو نام ہے ذوالقرنین کا، یہ نہیں، خضر علیہ السلام کا، خضر اور موسیٰ کا جو قصہ پورا چلتا ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، جو علم آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صبر نہیں کر سکتے، کہا نہیں میں صبر کروں گا، مجھے موقع دیجیے، چانس دیجیے۔ پھر وہ ساتھ میں رہتے ہیں، کچھ حالات گزرتے ہیں،
اور پھر ایک بچے کو وہ مار دیتے ہیں، موسیٰ پوچھتے ہیں، پھر جو ہے ایک دیوار جو گر رہی تھی اس کو بنا دیتے ہیں، ایک کشتی میں سوار ہو کر، اس کو پورا واقعہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ان تینوں واقعہ کیوں انہوں نے بچے کو مارا تھا اس کا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور آخر میں یہ کہا کہ یہ جو ہے میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف سے تھا نا، تو ہو سکتا اللہ نے وحی کی ہو اس لیے انہوں نے کیا۔ تو اس وجہ سے راجح یہ ہے کہ حضرت خضر جو ہے وہ اللہ کے نبی رہے ہوں گے، لیکن ان تینوں کے بارے میں ڈاؤٹ ہے۔ تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 30۔ 27 کنفرم، 27 کنفرم، 25 جو قرآن کے اندر نام ہیں، اور 2 جو نام ہیں حضرت یوشع ابن نون اور حضرت شیث علیہ السلام، یہ 27 یہ کنفرم نبی ہیں۔ اور یہ جو 3 ہیں بچے ہوئے، ذوالقرنین، اسی طرح خضر علیہ السلام اور تبع، ان تینوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ اچھا، ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور رسول ہیں، اب کوئی نہ نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ یہ جو ہمیں شریعت ملی ہے اسلام، یہ قیامت تک رہے گا۔ قیامت تک سب کو اللہ کے نبی کے لائی ہوئی شریعت پر ہی عمل کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جب بات آتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے ہوئے، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ان کا انتقال نہیں ہوا، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے۔ بخاری شریف میں کئی حدیثیں ہیں، ایک حدیث جس کا نمبر ہے 2222 2222 حدیث نمبر، اس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا قریب ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، اتریں گے۔ اور پھر 4 باتیں اللہ کے نبی نے ان کے تعلق سے بتائی کہ وہ سور کو ماریں گے، اور جزیہ وہ نہیں لیں گے۔ جزیہ کا مطلب ہوتا ہے مسلم ملک کے اندر کوئی غیر رہنا چاہتا ہے امن کے ساتھ، ایک معاہدے کے ساتھ، تو وہ ٹیکس پے کر کے رہتا ہے۔ جزیہ جسے ہم سنے ہیں انڈین ہسٹری میں بھی ہے، اورنگزیب پر بہت سارے الزامات لگاتے ہیں کہ وہ جزیہ لیتے تھے ہندوؤں سے۔ تو یہ جائز ہے کہ آپ کے کنٹرول میں، آپ کے ملک میں کوئی اہل کتاب، کوئی عیسائی، یہودی یا کوئی بھی آ کر امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کی سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں اس میں وہ شامل نہیں ہونا چاہتا ہے، یعنی میں رہوں گا لیکن میں جنگ وغیرہ میں نہیں جاؤں گا، تو وہ کاروبار یا کسی تعلق سے رہنا چاہتا ہے، وہ رہ سکتا ہے، وہ ٹیکس پے کرے گا، جسے جزیہ کہتے ہیں۔ یہ اس امت میں جائز ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو جزیہ ختم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حاکم، انصاف کرنے والے، منصف، عدل والے، انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والے ہوں گے، وہ حکومت کریں گے، حاکم بن کر آئیں گے، وہ انصاف کریں گے۔ لیکن یہ جو چیز ہے، سور کو قتل کریں گے، اور سب سے کسی سے بھی وہ جزیہ نہیں لیں گے، کہیں گے یا تو مسلمان ہو یا پھر قتل یا باہر، ہمارے یہاں نہیں رہ سکتا ہے۔ اور سور کو قتل کرنے میں ایک حکمت ہے، ہمارے سمجھ میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل حالانکہ انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سور کو حرام قرار دیا ہے، لیکن سارے عیسائی آج کھا رہے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام ایک علامتی طور پر ایک سور کو قتل کر کے بتا دیں گے کہ بھائی یہ حرام جانور ہے، تم مت کھاؤ ہمیشہ کے لیے، وہ ایسا ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ
ہمارے نبی کو ہم جو کہتے ہیں کہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہیں، جب بعد میں عیسیٰ آئیں گے تو یہ خاتم النبیین کیسے ہوں گے؟ اخیر میں جو آتا ہے وہی خاتم ہوتا ہے نا۔ آپ خود یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام، اور ایک طرف آپ یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، آخری نبی ہیں ہمارا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ اپنی شریعت کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، آج جو دین ہے، اسی کو فالو ہو جائیں گے۔ وہ الگ سے اپنی شریعت کے نفاذ کے لیے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ہر دور میں جو بھی نبی آتا ہے اسے اللہ جو احکام دیتے ہیں اسے پھیلانے کے لیے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے آتا ہے۔ لیکن اب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ جو آئیں گے اخیر میں آئیں گے، یہ تو صحیح احادیث میں ہے متواتر درجے کی، لیکن وہ آ کر وہ بھی ہمارے نبی کی طرف بلائیں، ساروں سے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اسلام پر عمل کرو، اس کی دعوت دیں گے۔ تو ہمارے ہی نبی آخری ہوئے نا، آپ ہی کی شریعت آخری۔ اور پھر ایک بات یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ساری امت کا اتفاق اس پر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امت میں سب سے افضل ہے۔ تو کیا حضرت عیسیٰ اس امت میں آئیں گے تو ابوبکر افضل ہوں گے، وہ افضل ہوں گے؟ ایک کوشچن آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اور رسول کا کسی اور سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ نبی اور رسول الگ حیثیت ہے ان کی، ان کا کوئی امتی کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ہماری شریعت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، دعوت دیں گے، فالو ہوں گے، لیکن وہ ہمارے نبی کی امتی نہیں ہوں گے۔ ان کا سٹیٹس اپنا، رسول نبی کا اپنا رہے گا، لیکن وہ چونکہ آئیں گے تو فالو ہوں گے۔ فالو ہونے سے کوئی امتی نہیں بن جاتا ہے۔ ہم کتنے مسئلوں میں دوسرے نبیوں کو فالو ہوتے ہیں۔ محرم کا روزہ ہم رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے فالو، ان کے اتباع میں، تو کیا ہم اور ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے امتی بنے؟ ختنہ کرتے ہیں ہم، قربانی کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو کیا ہم ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہیں؟ ہم امتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ہم بہت ساری چیزوں میں دوسرے نبیوں کی جو اچھی بات ہے اس کو اللہ کے نبی نے اس امت میں بھی جاری کیا ہے، ہم اسے فالو ہوتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، لیکن وہ سب کرنے کے باوجود ہم امت محمدیہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ فالو ہوں گے شریعت پر، لیکن وہ امتی نہیں ہوں گے، وہ ان کا درجہ جو ہے رسول کا وہ اپنا برقرار رہے گا۔ یہ کیس ہوا۔ دوسرا، جب اس امت میں اس شریعت میں فالو ہوں گے تو اللہ کے نبی نے جو یہ احکام دیے ہیں کہ جزیہ کر سکتے ہو، تو اسے کیسے وہ منسوخ کر سکتے ہیں؟ بھائی ہماری شریعت میں یہ ہے کہ کوئی حکم نہیں ہے کہ سوروں کو مار دو، قتل کرو، نہیں ہے نا، نجیس ہے، ہم اسے کھا نہیں سکتے ہیں، لیکن جہاں ملے اس کو مارنا یہ کوئی ہے ہی نہیں، لیکن وہ ماریں گے، تو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح جو غیر ہمارے ملک میں رہنے کے لیے آئے ان کو ہم رہ سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، وہ رہ سکتے ہیں ٹیکس پے کر کے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس حکم کو بھی ختم کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں چلے گا، یا تو اسلام قبول کرو، بس ایک ہی راستہ ہے، کوئی دوسرا چوائس نہیں۔ یہ وہ اپنے سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر وہ فالو ہو رہے ہیں اللہ کے نبی کا تو یہ وہ سب کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خود ہی یہ باتیں بتائی۔
بخاری میں، مسلم میں، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں اس وقت موسیٰ جو کریں گے اس کی تو پہلے ہی اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ یہ ہوگا، یہی میری شریعت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے تک یہ رہے گا، جزیہ وغیرہ رہے گا، اور جیسے ہی وہ نازل ہو جائیں گے یہ حکم ختم اور وہ چلے گا۔ اب مسلمان اسلام ہی، دوسرا کوئی چوائس نہیں ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے تک ہم سوروں کو بلا وجہ نہیں ماریں گے، ہماری شریعت، لیکن جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کو قتل مار دیا جائے گا۔ یہ بھی ہمارے نبی نے بتایا ہے نا، میری امت میں ایسا ہوگا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو نبیوں کے تعلق سے ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو مزید طاقتور بنائے اور ہمیں کسی طرح اپنی ایمانیات کے اندر، بلیف کے اندر کوئی شک و شبہ نہ رہے، اسے ہمیشہ کلیئر کرتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔